السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس سے ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی احادیث کی مجموعہ سے کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3320۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شے کے متعلق سوال کرنے سے ڈرتے تھے۔ ہم پسند کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے اور ہم سنیں۔ ان میں سے ایک آدمی آیا، اس نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھیجا گیا ہے، آپ گمان کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے۔ اس نے عرض کی، آسمان کس نے پیدا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے عرض کی، زمین کس نے پیدا کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے پوچھا پہاڑ کس نے گاڑے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے عرض کی، اس میں چشمے کس نے پیدا کیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور پہاڑ گاڑے ہیں اور اس میں چشمے جاری فرمائے ہیں، کیا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے عرض کی، آپ کا بھیجا ہوا گمان کرتا ہے کہ ہم پہ دن و رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ اس نے عرض کی، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ اس کا حکم دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ گمان کرتا ہے کہ ہمارے اموال میں زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے۔ اس نے عرض کی، ذات کی قسم جس کی ذات نے آپ کو بھیجا ہے، کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے عرض کی، آپ کا نمائندہ گمان کرتا ہے کہ ہم پہ سال میں 1 مرتبہ روزے فرض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے، سچ کہا۔ اس نے عرض کی، ذات کی قسم جس ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے عرض کی، آپ کا بھیجا ہوا گمان کرتا ہے کہ ہم میں سے جو طاقت رکھتا ہے اس پہ حج فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے۔ اس نے عرض کی، ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے عرض کی، ذات کی قسم جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس میں نہ اضافہ کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔ جب وہ واپس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچ کہتا ہے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 3321۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے۔ لوگوں نے چیخنا شروع کیا، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، بارش کی قحط سالی ہے، درخت سوکھ گئے ہیں اور جانور مر رہے ہیں، اللہ سے بارش کی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، اے اللہ ہم پہ بارش برسا، اے اللہ ہم پہ بارش برسا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہم آسمان میں دانے کے برابر بھی بادل نہیں دیکھ رہے تھے۔ بادل پیدا ہوئے اور چلنے لگے، پھر بارش ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، آپ نے نماز پڑھائی اور سلام پھیرا۔ پھر دوسرے جمعے تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا، عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گھر گرنے شروع ہو گئے ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں، اللہ سے بارش رکنے کی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا۔ بس مدینہ سے بارش اڑ گئی اور ارد گرد برسنے لگی، مدینہ میں ایک قطرہ بھی نہیں برسا۔ میں نے مدینہ کو دیکھا تو تھال کی مثال تھا۔ ایک اور حدیث ہے 3322۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہر نماز میں کی رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد اپنی امامت میں کثرت سے پڑھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، تو اس سورت کو کثرت سے کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے عرض کی، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ ایک اور حدیث ہے 3323۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سورہ قل هو اللہ احد سے محبت کرتا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ ایک اور حدیث ہے 3324، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، اے اللہ بھلائی آخرت کی بھلائی ہے، انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ ایک اور حدیث ہے 3326، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، بعض صحابہ کھانے کا انتظار کر رہے تھے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی کی، پیالہ لیا، اس میں سرید تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھ دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلیں اور پیالہ لیا۔ یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے تھا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیالہ توڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا، اس کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا، فرمایا کھاؤ، تمہاری ماں نے غیرت کی ہے۔ جب صحابہ کرام فارغ ہوئے تو وہ پیالہ حضرت حفصہ کو دے دیا اور ٹوٹا ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا جس کی کوئی شے توڑی ہے وہ اس کا ضامن ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 3327، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو اگرچہ پانی کی ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 3330، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی تھے، ان کو جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا، ان کے چہرے میں نشانات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شادی کے لیے کہا تو اس نے عرض کی میں نکما آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے ہاں نکما نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3332، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی، اس کو اسبا کہا جاتا تھا، اس سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا تھا۔ ایک دیہاتی آیا، وہ اس سے آگے نکل گیا، صحابہ کرام پہ بڑا دشوار گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پہ حق ہے کہ جو دنیا میں کسی شے کو بلند کرتا ہے اس کو گراتا بھی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3334، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہمارے پاس ایک بچہ تھا جسے ابو عمیر کہا جاتا، وہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو عمیر بلبل کے بچے نے کیا کیا؟ ایک اور حدیث ہے 3335، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن پہ زرد رنگ دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی میں نے ایک عورت سے سونے کی ایک ڈالی مہر کے بدلے میں نکاح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں برکت دے، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ذبح کر کے ہی ہو۔ ایک اور حدیث ہے 3336، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عورت کا ولیمہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا ولیمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی پہ کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولیمے پہ بکری ذبح کی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 3337، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود سے ایک لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے آئے، اس کا باپ اس کے سر کے پاس تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توحید و رسالت کی دعوت دی، وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا تو اس کے باپ نے کہا ابو القاسم کی اطاعت کرو۔ اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر وہ لڑکا فوت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے فرمانے لگے تمام خوبیاں اللہ کے لیے جس نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ ایک اور حدیث ہے 3338، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ بنت حی سے نکاح کیا، آپ کو آزاد کرانا آپ کا حق مہر
بنایا گیا۔ ایک اور حدیث ہے 3339، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے اس کی برائی بیان کی، فرمایا واجب ہو گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جس کی تعریف کہی گئی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جس کی برائی بیان کی گئی اس کے لیے لوگوں کی گواہی کی وجہ سے جنت واجب ہو گئی۔ ایک اور حدیث ہے 3341، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک فارسی آدمی تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، اس کے گھر سے شوربے کی بڑی عمدہ خوشبو آ رہی تھی، اس نے کھانا تیار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی، اس نے اشارہ کیا آنے کا، فرمایا یہ بھی میرے ساتھ اشارہ کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اس نے کہا نہیں، پھر دوبارہ اشارہ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، فرمایا یہ بھی میرے ساتھ ہے، اس نے کہا نہیں، پھر تیسرے مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی میرے ساتھ، اس نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ۔ ایک اور حدیث ہے 3342، حضرت عبید اللہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی اے ابو حمزہ کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کے متعلق سنا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مدینہ میں بوڑھی عورتیں چھوڑ آیا ہوں، وہ کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پہ جانے کے مطالب اللہ سے سوال کرتی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 3343، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں انس کے گھر کے اندر انصار و مہاجرین کے درمیان باہم معاہدہ کیا۔ ایک اور حدیث ہے 3345، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جنت میں جتنا اللہ چاہے گا باقی رہے گا، اس کے بعد اللہ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو چاہے گا۔ ایک اور حدیث ہے 3347، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی مختصر مکمل جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، مختصر اور مکمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز درمیانی ہوتی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا، آپ فجر کی نماز میں لمبی قرات کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، آپ کھڑے رہتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ کو وہم ہوا ہے، آپ سجدہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے یہاں تک کہ ہم کہتے آپ کو وہم ہو گیا ہے۔ ایک اور حدیث 3348، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ابو عبیدہ، ابو طلحہ، ابی بن قعب، سماک بن خرشہ اور سہیل بن بیدہ کو کھجوریں اور چھواروں کا رس پلا رہا تھا، یہاں تک کہ ان میں سے جلدی کی بس ایک آدمی منادی دیتا ہوا گزرا، خبردار شراب حرام کر دی گئی ہے۔ راوی کا بیان ہے انہوں نے کہا اے انس اپنا برتن انڈیل دو، قسم بے خدا انہوں نے اس بات کا انتظار بھی نہیں کیا کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے یا جھوٹا، قسم بے خدا اللہ سے ملاقات تک یعنی موت تک، پھر انہوں نے شراب نہیں پی۔ ایک اور حدیث ہے 3349، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ابو طلحہ کے گھر میں قوم کو شراب پلا رہا تھا، جس دن شراب کی حرمت نازل ہوئی، ان کی شراب خشک و تازہ کھجوروں کی تھی۔ ایک آواز دینے والے نے آواز دی خبردار شراب حرام ہو گئی، بس مدینہ کے ولیوں میں شراب بہا دی گئی۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا نکل اس کو بہا دے، بس میں نے اس کو بہا دیا۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں فلا فلا مارا گیا اس حال میں کہ شراب اس کے پیٹ میں ہے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے۔ اللہ عز و جل نے آیت فرمائی جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، جو انہوں نے کھایا اس میں ان پر کوئی گناہ نہیں۔
ایک اور حدیث ہے 3350، حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو ہم کو فرماتے تھے کہ میں کوتاہی نہیں کروں گا کہ تم کو نماز پڑھاتا جیسا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ہمیں نماز پڑھاتے ہوئے۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کوئی کچھ کرتے ہوئے جو تم کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو آپ کھڑے رہتے یہاں تک کہ کہنے والا کہتا آپ بھول گئے ہیں، جب آپ پہلے سجدے سے سر اٹھاتے تو آپ بیٹھے رہتے یہاں تک کہ کہنے والا کہتا آپ بھول گئے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 3351، حضرت ثابت فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا اگر میں چاہوں تو آپ کے سر کے سفید بال گن سکتا ہوں، اور فرمایا آپ نے خضاب نہیں لگایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہندی اور قطم سے خضاب لگایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مہندی لگائی۔ ایک اور حدیث ہے 3352، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن میں سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھی اللہ عز و جل اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھ دے گا، مگر اس پہ قرض ہو تو پھر نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 3354، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے 10 سال خدمت کی تو آپ نے مجھے اف تک نہیں کہی اور نہ مجھے کہا کہ یہ کام تو نے اس طرح کیوں نہ کیا یا اس طرح کیوں کیا، میں نے جو بھی کام کیا۔ ایک اور حدیث ہے 3355، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہا اے فلاں کیا تو نے یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں میں نے نہیں کیا۔ حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے تیرے جھوٹ کو معاف کر دیا لا الہ الا اللہ کی تصدیق کے ساتھ۔ ایک اور حدیث ہے 3357، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے ہاں زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کی رحمت کو زیادہ نفع دے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 3358، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے جب صبح و شام ہوتی اللہم انی اسألک من فجاۃ الخیر و اعوذ بک من فجاۃ الشر فإن عبد لا یدری ما یفجعوہ اذا اصبح و اذا امسا۔ ایک اور حدیث ہے 3359، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ سے صدقے دل سے شہادت مانگی اس کو شہادت کا ثواب دیا جائے گا اگرچہ اس کو شہادت نہ ملے۔ ایک اور حدیث ہے 3360، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 3361، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر شک کیا، اس سے ایک لوٹ تھوڑا نکالا، عرض کی یہ شیطان کا حصہ تھا، پھر اس کو دھویا، سونے کے ایک پیالے میں زمزم کے پانی سے دوبارہ اس جگہ رکھ دیا۔ بچے دوڑ کے اپنی امی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، ان کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے میں اس دھاگے کے نشانات تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3362، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرے پاس براق لایا گیا۔ براق ایسا جانور ہے کہ لمبا، سفید، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اپنے پاؤں وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوتی تھی۔ میں اس پہ سوار ہوا یہاں تک کہ بیت المقدس لایا گیا۔ میں نے اس کو اس جگہ باندھا جس جگہ پہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی سواریاں باندھی ہوئی تھیں۔ پھر میں مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہوا۔ اس میں نے 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر میں نکلا۔ ایک اور حدیث ہے 3363۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ حالت نماز میں ماں کے ساتھ بچوں کے رونے کی آواز سنتے تو آپ مختصر قرات کرتے یا چھوٹی سورت پڑھتے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔